جیسے ہی مالک کو پتہ چلا کہ رشید بھاگ گیا ہے، اس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں بھی اسی ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ اب سالن کون پکائے گا؟ مالک پریشان تھا۔ روزانہ ہی بڑی تعداد میں 3-4 مختلف قسم کے سالن اس ہوٹل میں تیار کیے جاتے تھے۔ ہوٹل چونکہ مارکیٹ کے بالکل اندر تھا، اسی لیے خوب گاہک کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کاروباری برکت کی وجہ سے ہوٹل خوب چل رہا تھا۔ کچھ رشید کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ وہ ایسا لذیذ سالن تیار کرتا کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ میں نے تو کبھی اس ہوٹل کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ میری اتنی اوقات نہیں تھی، کیونکہ میں تو یہاں پر کام کرنے والا ایک معمولی سا ویٹر تھا جو بھاگ بھاگ کر پلیٹیں اور ٹیبلیں صاف کیا کرتا تھا۔ مالک سر پکڑے بیٹھا تھا۔ آج اس نے ہم سب کو چھٹی دے دی تھی۔ میں بڑا ہی مایوس گھر گیا تھا، جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگیں، اتنی جلدی واپس آ گیا جیدی؟ میں کہنے لگا، اماں رشید ہی بھاگ گیا۔ مالک نے ہم سب کو چھٹی دے دی ہے۔ وہ ہمارا ہوٹل کا سالن تیار کرتا تھا، اور بھلا سالن بنانے والا اتنی جلدی کہاں سے ملے گا؟ پھر اماں کہنے لگی، اچھا تو فکر چھوڑ اور روٹی کھا لے۔ جیسے ہی اماں نے میرے آگے سالن اور روٹی رکھا، اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر میں تو کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری اماں کے ہاتھ میں بھی بڑا ہی ذائقہ تھا۔ ہم جیسے غریبوں کو گوشت تو نصیب نہیں ہوتا تھا، ہاں لیکن اماں جو بھی سالن، سبزی یا پھر گوشت وغیرہ بنایا کرتی تھی، اسے کھا کر ہم بہت خوش ہوتے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی۔ رات کو بھی میں اسی سوچ کے تانے بانے بنتا رہا۔ صبح مالک کے پاس پہنچ گیا۔ سیٹھ، میری اماں بھی بہت اچھا سالن پکاتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں اپنی اماں سے سالن بنوا کر لے آیا کروں گا۔ مالک نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، کیا تیری ماں اتنا ڈھیر سارا سالن بنا دے گی، وہ بھی 3-4 قسم کا؟ میں نے انہیں کہنے لگا، ہم غریب لوگ ہیں مالک، اماں کو کام کرنے کی عادت ہے، وہ محنت سے نہیں کتراتی۔ مالک نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ اگلے دن ایک آدمی کے ساتھ میں سارا سامان لے کر اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اماں کہنے لگیں، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تیرا مالک تجھے نوکری سے نکال دے گا۔ میں کہنے لگا، اماں فکر نہ کرو، ہم غریبوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ یوں اماں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا بنانے کا آغاز کیا۔ کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھی پرجوش تھا۔ پھر سالن کا پتیلا ہوٹل پر پہنچ گیا۔ پورا دن گزر گیا، گاہک نہ ہونے کے برابر تھے۔ مالک بہت پریشانی میں تھا۔ 3 دن ہوٹل بند ہونے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اور آج پھر گاہک نہیں آ رہے تھے۔ کسی نے بھی کھانے کی تعریف بھی نہیں کی تھی، لیکن میں نے اسے بڑبڑاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس جواد کے بچے کی وجہ سے کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، اسے نوکری سے نکال دینا اگر یہ سالن ایسے ہی بچ گیا تو۔ میں شدید فکر مند ہو گیا تھا۔ اماں اتنا اچھا کھانا پکاتی ہے، پھر کیوں نہیں لوگ آ رہے کھانا کھانے کے لیے؟ میرے ننھے سے ذہن پر بڑی پریشانیاں تھیں۔ پھر میں باہر نکلا تھا کسی کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح بس گاہک ہوٹل تک پہنچ جائیں۔ بے دھیانی میں میں بہت آگے آ گیا تھا۔ واپس جانے کو ہی تھا کہ اچانک میں نے دور سے ایک قافلہ آتے ہوئے دیکھا۔ یہ لوگ شاید مسافر تھے۔ ان کے کندھے پر کالے رنگ کے رومال رکھے تھے۔ میں جلدی سے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا آپ مسافر ہیں؟ اگر ہیں تو ہمارے ہوٹل پر آ کر کھانا کھائیں، بہت ہی عمدہ اور لذیذ کھانا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہمیں کھانے کی طلب نہیں۔ انہوں نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا انکار سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جلدی سے انہیں کہنے لگا، ہوٹل کا مالک مجھے نوکری سے نکال دے گا اگر میری اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا سالن بچ گیا تو۔ آپ آ کر اس کی تعریف بھی کرنا کھانے کی، اور کھانا بھی کھا لینا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ بچہ تو بڑا ہی ہوشیار ہے، لیکن ہمیں یہ مجبور نظر آ رہا ہے، ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اب وہ سارے کے سارے جو تعداد میں کافی زیادہ تھے، وہ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں جلدی سے ہوٹل میں چلا گیا اور وہ سب ٹیبلوں پر بیٹھ گئے تھے۔ مالک بھی خوش ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھانا کھانے آئے ہیں۔ میں ان کے سامنے پلیٹوں پر پلیٹیں رکھتا رہا، اور وہ تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اتنا کھایا کہ پورا پتیلا سالن سے خالی ہو گیا۔ سب کھڑے ہو کر کہنے لگے، جس نے بھی کھانا بنایا ہے بہت ہی لذیذ ہے۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گیا تھا، جبکہ مالک کی جیب بھی نوٹوں سے بھر گئی تھی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوٹل سے باہر گئے، میں بھی ان کے پیچھے دوڑا تھا۔
لیکن حیران رہ گیا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اتنی جلدی بھلا یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے سڑک کنارے نظر دوڑا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کہیں پر بھی ان کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ اب میں واپس ہوٹل میں آ گیا تھا، جہاں مالک مجھے دیکھ کر خوش ہوا اور پھر کہنے لگا، اب روزانہ تم ہی اپنی ماں سے کھانا بنوا کر لایا کرو گے۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کھانا پکوانے کے مالک اچھے خاصے پیسے دے گا۔ میں تو ویسے ہی ویٹر کی نوکری ہوٹل پر کر رہا تھا، اس طرح اماں کو بھی کام مل گیا تھا۔ اماں ابا نے میرا نام بڑے پیار سے جواد رکھا تھا۔ میں 8 سال کا ہوا تو اچانک ہی ابا ایک حادثاتی موت میں انتقال کر گیا۔ میرے بعد اماں ابا کے 2 بچے اور ہوئے تھے، میری چھوٹی بہن تانیہ اور چھوٹا بھائی سمد۔ یوں ہم 5 لوگ تھے۔ ہم پر پالنے کی ذمہ داری اماں کی تھی، لیکن میں کم عمر ہونے کے باوجود یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، اماں کتنی پریشانیوں سے ہم تینوں بہن بھائیوں کو پال رہی ہیں۔ یہی سوچ کر میں 10 سال کی عمر میں ہی کام کرنے لگا۔ کبھی کسی پرچون کی دکان پر کام کرتا تو کبھی کسی مکینک کی دکان پر۔ پھر آخر کار مجھے ایک جاننے والے نے ہوٹل پر لگوا دیا، جہاں پر میں ویٹر کے طور پر لگ گیا تھا۔ میں آنے جانے والے لوگوں کے سامنے رکھی ٹیبل صاف کرتا اور ان کے برتن اٹھا کر اندر لے جاتا تھا۔ کبھی کبھار برتن دھو بھی لیتا تھا۔ ہوٹل کا جو بچا کھچا تھوڑا بہت کھانا ہوتا وہ میں گھر لے جاتا تھا۔ جو بھی گاہک کھانا بچاتے تھے میں اسے ضائع نہیں کرتا تھا۔ ہوٹل پر آنے والے فقیر جو ایک روٹی کے آسرے پر ہوٹل میں آتے تھے، میں انہیں وہ بچا ہوا کھانا دے دیا کرتا تھا، اور وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ ایک دن تو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ یہ میری عادت تھی۔ میں سوچتا کہ لوگ ہوٹل پر آ کر اتنا کھانا کھاتے ہیں اور پھر باقی کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے گا تو وہ غریب دعا ہی دے گا۔ میرا دل نیکی اور بھلائی سے بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی بہت لذیذ ہوا کرتا تھا۔ جبھی تو میں نے ہوٹل کے مالک سے کہا کہ وہ میری ماں سے کھانا پکوا لیا کریں، کیونکہ اماں کسی بنگلے پر کام کرنے جایا کرتی تھیں اور وہاں پر جا کر وہ کھانا وغیرہ بنایا کرتی تھیں۔ مجھے دکھ ہوتا تھا کہ اماں سردی، گرمی، آندھی طوفان وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتی تھیں اور وہاں جا کر کام کرتی تھیں، تبھی تو ہم سارے بہن بھائیوں کو پال رہی تھیں، حالانکہ میں بھی ان کی مدد کر رہا تھا۔ اماں کو اس بات کا بھی بہت صدمہ تھا۔ وہ مجھے پڑھانا چاہتی تھی، پڑھا لکھا کر ایک بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، لیکن ان کے سارے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ پھر میں نے یہ خوشخبری اماں کو جا کر سنائی کہ آج سے تم اس بنگلے پر کام نہیں کرو گی، بلکہ ہوٹل پر سالن بنا کر بھیجا کرو گی۔ اماں حیرت سے کہنے لگیں، کیا انہیں میرے ہاتھ کا کھانا پسند آ گیا تھا؟ میں کہنے لگا، اماں آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، اس لیے مالک نے کہا ہے کہ میں روزانہ آپ سے ہی کھانا بنوایا کروں۔ یوں ہمارے کام کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب اماں طرح طرح کے سالن بناتی اور میں اسے ہوٹل پر پہنچا دیتا تھا۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی اب اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے، بس مجھے اسی بات کی خوشی تھی۔ میں نہیں پڑھا، لیکن کم از کم انہیں تو پڑھانا چاہتا تھا۔ ایک دن اماں کہنے لگیں، دیکھ جیتی، کب تک ہم ایسی غربت زدہ زندگی گزاریں گے؟ نہ مالک تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہے، نہ ہی وہ مجھے پورے پیسے دیتا ہے۔ میں اتنی محنت کرتی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالی تھی، وہ ان قریب کھلنے والی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے ہم اپنا کام کیوں نہ شروع کریں۔ میں تجھے کھانا بنا کر دیا کروں گی اور تو اسے فروخت کرنا۔ اماں کی یہ بات مجھے بھی اچھی لگی تھی۔ پھر میں نے ہوٹل کا کام چھوڑ دیا اور اماں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ میں نے پہلے دن اپنا ٹھیلا ہوٹل کے سامنے لگایا تو ہوٹل والوں کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے مجھے لمحے بھر میں وہاں سے بھگا دیا تھا۔ اب میں جگہ تلاش کرتا پھر رہا تھا، لیکن جہاں پر بھی کھڑا ہوتا سب لوگ مجھے بھگا دیتے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا کھانا فروخت ہو۔ میں اب بڑا ہی مایوس تھا، لیکن پھر بھی میں نے شہر کے اس راستے پر اپنا ٹھیلا لگا لیا جہاں پر صرف مسافروں کا گزر ہوتا تھا۔ پورا دن میں کھڑا رہا، بڑا ہی مایوس تھا کیونکہ آج کوئی بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آج پھر بھرا ہوا پتیلا گھر لے کر جاؤں گا، اماں کی مایوسی کتنی زیادہ ہوگی۔ میں بھی ڈھیٹ بن کر اسی راستے پر کھڑا رہا۔ تبھی اچانک دور سے مجھے وہی ایک قافلہ دکھائی دیا جو تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ وہ اکثر ہی اس راستے سے آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ مجھے یوں راستے میں کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے یہ تو وہی لڑکا ہے نا جو کتنا سمجھدار اور مہربان طبیعت کا مالک ہے۔ اب وہ سب میرے پاس آ گئے تھے، پھر کہنے لگے، آج پھر ہم تمہارا سارا کھانا ختم کروا دیں گے۔ میں خوش ہو کر انہیں کھانا دے رہا تھا۔
میرا پورا پتیلا خالی ہو گیا تھا۔ بدلے میں انہوں نے مجھے ڈھیر سارے پیسے دیے تھے جو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ میں بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں ان سے کہنے لگا، آپ نے کئی بار میری مدد کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، کبھی ہمیں بھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی، پھر انکار نہ کرنا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، دراصل تمہاری طبیعت بہت مہربان ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ تم بڑے ہو جاؤ گے تو ایک نیک انسان بنو گے۔ ایسے انسان کو ہم اچھا بننے کا موقع بھی دیتے ہیں تاکہ اسے مزید موقع ملے اور وہ اپنی اس نیکی سے بھری ہوئی طبیعت کو ضائع نہ کرے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی خواہش ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر تو مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بالکل غیر تھے، شاید یہ ایسے ہی پھرتے تھے کسی کی مدد کرتے ہوئے۔ میں ان سے کہنے لگا، بڑی خواہش تو نہیں ہے، لیکن بس میں اپنا ایک کھانے کا ہوٹل بنانا چاہتا ہوں، چاہے چھوٹا ہی ہو، لیکن ہمارا گھر بہت اچھے سے چل سکے، کیونکہ میری اماں بہت محنتی ہے۔ پورا گھر چلانے میں وہ بہت محنت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی محنت کا پھل نہیں ملتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم تمہاری یہ خواہش پوری کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم یوں ہی محنت کرتے رہو اور اسی جگہ پر روزانہ آ کر کھڑے ہو جانا، تمہارے گاہک خود ہی تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ اب وہ جیسے قافلے کی صورت میں آئے تھے ایسے ہی واپس چلے گئے، جبکہ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ اماں، آج بہت زیادہ سیل ہوئی ہے، ہمارے حالات بدلنے والے ہیں۔ اماں پریشانی سے کہنے لگی، لیکن تو نے ہوٹل سے کام چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ تیرا مالک آیا تھا مجھے دھمکانے کے لیے۔ اس نے کہا تھا کہ جیدی ہمارے ہوٹل کے سامنے اپنا ٹھیلا لے کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہوٹل برباد ہو جائے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میں لاپرواہی سے کہنے لگا، اماں اسے کہنے دو جو کہتا ہے، سب کو رزق کمانے کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں۔ نہ جانے میں اتنی سی عمر میں اتنا نڈر کیسے ہو گیا تھا۔ پھر میں نے وہیں پر اپنا کھانا بیچنا شروع کر دیا۔ پورا دن وہاں اکا دکا مسافروں کا ہی گزر ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی رات کے 8 بجتے، رات چاروں طرف پھیلتی، اندھیرا چھانے لگتا، ایسے میں مجھے 3 4 آدمیوں کی صورت میں قافلہ نظر آنے لگتا۔ وہ میرے ٹھیلے پر آ کر کھانا کھاتے اور یوں میرا سارا کھانا فروخت ہو جاتا تھا۔ میں اس ویران جگہ پر کھڑا ہوتا تو یہاں سے گزرنے والے مسافر مجھے مشورہ دیتے، تم شہر سے اتنے فاصلے پر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ یہاں تو کوئی گاہک بھی نہیں ملتا ہوگا، شہر کی مارکیٹ میں جا کر کھانا کیوں نہیں بیچتے؟ ایک بار میں ان کے کہنے پر مارکیٹ کے اندر گیا تھا، لیکن وہاں کے ہوٹل والے بڑے ہی ظالم تھے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کے ذریعے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ 1 2 بار آدمیوں نے مجھے مارا بھی تھا۔ چوٹ کے نشان لے کر میں گھر گیا تو اماں مجھے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ آئندہ میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں کبھی مارکیٹ کے اندر جا کر اپنا ٹھیلا نہیں لگاؤں گا، بلکہ وہیں پر کھڑا رہوں گا۔ اگر میرے نصیب میں رزق ہوا تو لوگ وہیں کھانا کھانے آ جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اب لوگوں کی بات ماننا چھوڑ دی تھی جو آ کر مجھے مشورے دیتے رہتے تھے۔ پھر کئی دن تک میں ایسے ہی اپنا کام کرتا رہا، لیکن ایک دن جب میں گھر گیا، اماں نے مجھے ایک بڑا سا باکس دکھایا۔ جیسے ہی میں نے باکس کھولا تو میں حیران ہو گیا تھا۔ اماں نے سارے پیسے جمع کر لیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں اتنے سارے پیسے جمع کر لیں گی۔ میں خوش ہو کر کہنے لگا، اماں، اب ہم اس سے چھوٹا سا ہوٹل بناتے ہیں، پھر مجھے ٹھیلا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اماں بھی میری بات سے متفق تھیں۔ تھوڑا سا میں نے گھر کا کام بھی کروایا اور ایک جگہ لے کر وہاں میں نے ہوٹل نما ایک کمرہ بنا لیا تھا۔ 2 4 کرسیاں رکھ کر اسے مکمل ہوٹل کی شکل دے دی۔ جیسے ہی میں نے کھانا بیچنا شروع کیا، یہاں پر رش شروع ہو گیا۔ روزانہ میرے ہوٹل پر رش دیکھ کر سب لوگ حیران ہوتے تھے، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ جہاں پر میں نے اپنا یہ چھوٹا سا ہوٹل بنایا تھا، اس کے سامنے ہی ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، جس کی وجہ سے اب وہ لوگ مجھ سے بڑے ہی تنگ اور پریشان تھے۔ میں بھی فکر مند تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت دولت والے، وہ میرا کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جب ان کے آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگے، اے لڑکے، یہ ہوٹل بند کر دو، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں ان سے کہنے لگا کہ میں نے یہ اپنی محنت اور پیسوں سے بنایا ہے، میں یہ بند نہیں کروں گا۔ وہ میری اتنی دلیری دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، لیکن میری یہ ہوشیاری کسی کام نہ آئی تھی، کیونکہ ایک صبح جب میں اپنے ہوٹل پر گیا، ساری کرسیاں، سارا سامان توڑ پھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ میرا ہوٹل بھی گرا دیا گیا تھا۔ چھوٹا سا ہی ہوٹل تھا جس پر میں اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔
یہ دیکھ کر میں رونے لگ گیا تھا۔ اب میں 17 سال کا ہو گیا تھا، لیکن آج میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں اماں کو کیا بتاؤں گا؟ اماں کو یہ بتاؤں گا تو وہ کتنے صدمے کا شکار ہوگی، کیونکہ یہ پیسہ ہم نے بڑی محنت سے جوڑا تھا۔ میں وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ سنسان راستہ تھا اور یہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے آنسو سب سے چھپا لینا چاہتا تھا۔ رات کے 11 بج گئے تھے، لیکن میں ابھی تک گھر نہیں گیا تھا۔ اماں کو تو مجھ پر ٹوٹنے والی قیامت کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میں انہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح بیٹھ کر رو رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے سامنے ایک آواز سنائی دی۔ اے لڑکے، کیوں رو رہے ہو تم؟ میں نے جیسے ہی اپنا چہرہ اوپر کیا تو حیران رہ گیا۔ وہی قافلے کی صورت میں موجود لوگ میرے ارد گرد بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر ہمدردی اور نیکی کا نور تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تسلی دے رہے تھے کہ میں پریشان مت ہوں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ ہم چاہیں تو 1 منٹ میں انہیں برباد کر دیں، تم بس ہمیں ایک بار بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ میں کسی پر ایسا ظلم نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کسی کو برباد کرنے کا خیال میرے ذہن میں تھا، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی لوگوں کی اچھائی کے بارے میں سوچتا تھا۔ میں انہیں کہنے لگا، آپ انہیں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، لیکن اگر میری مدد کر سکتے ہیں تو بس اتنا کر دیں کہ میں پھر سے اپنا کام شروع کر سکوں، کیونکہ اب میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا ہوں۔ جتنی بھی میری جمع پونجی تھی وہ میں نے سب اپنے کاروبار پر لگا دی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرائے اور پھر کہنے لگے، ہمیں یقین تھا کہ تم ایسا ہی کہو گے، کیونکہ جو نیک انسان ہوتا ہے ہم ان کی ایسے ہی مدد کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک گیا تھا، حیرت سے کہنے لگا، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ اکثر ہی مجھے اس راستے سے آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے، شاید تمہیں یقین نہ آئے اور تم ہم سے ڈر بھی جاؤ، لیکن ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نیک جنات ہیں۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہماری مسجد ہے۔ ہم جماعت کی صورت میں آتے ہیں اور وہاں پر تبلیغ کرتے ہیں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ ہم ان کے سامنے انسان کی شکل میں ہی جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی ہمیں پریشانی میں نظر آتا ہے تو ہم اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں خوفزدہ کرنے نہیں آئے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ویران راستہ ہے، یہاں پر اکثر لوگ گزرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن میرا اکثر ہی ان سے سامنا رہتا تھا، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگے، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم ایک بے سہارا اور یتیم لڑکے ہو، اور ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب تم گھر جاؤ اطمینان سے، تم نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتانا۔ مجھے ان کی بات پر یقین تھا، اب میں مطمئن تھا۔ جب یہ نیک جنات میرے ساتھ تھے تو مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خوش ہو کر میں گھر آ گیا تھا۔ میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ پوری رات میری آنکھیں عجیب خواب دیکھتی رہیں۔ ایسے لگتا جیسے میں ایک ہوٹل کا مالک ہوں اور میرے ہوٹل میں بہت سے ویٹر ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں، جبکہ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ میں اپنے آپ کو خواب میں بہت جوان محسوس کر رہا تھا، حالانکہ میں تو ابھی صرف 17 سال کا تھا۔ مجھے جوان ہونے میں ابھی بہت وقت لگنا تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسی راستے پر گیا تھا۔ میں حیران رہ گیا، وہاں پر بنا ہوا ایک شاندار ہوٹل میرا انتظار کر رہا تھا۔ سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ اب وہ مجھے کہنے لگے، تم اس کا آغاز کر دو، کیونکہ یہ تمہارا ہوٹل ہے۔ میں حیرت سے ان اجنبی لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک آدمی نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے۔ یہاں پر اچھا خاصا رش لگ گیا تھا۔ سب مجھے تسلی اور حوصلہ دے رہے تھے، میری ہمت کی داد دے رہے تھے کہ اتنی کم عمری میں نے یہ سب کچھ بنا لیا ہے۔ لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سچائی کیا ہے۔ میری نیکی اور ہمدردی جو میں شروع سے ہی کرتا رہا تھا، وہ آج میرے کام آئی تھی، اور میں اتنے بڑے ہوٹل کا مالک بن گیا تھا۔ یہ شہر کے وسط میں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ جلد ہی یہ بہت شاندار چلنے لگے گا۔ پھر میں اماں کی مدد لے کر یہاں پر کام کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی تو میرے ہوٹل پر رش لگ جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ اس میں انسان ہوں گے تو کچھ وہی نیک جنات، لیکن جو بھی تھا، رش دیکھ کر لوگ بڑے حیران تھے۔ پھر سب کہتے کہ اس ہوٹل پر رش رہتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں کا کھانا کھانا چاہیے۔ جتنے بھی میرے خواب تھے آہستہ آہستہ سب پورے ہونے لگے۔
دیکھتے ہی دیکھتے میں 17 سال سے 22 سال کا ہو گیا۔ 5 سال کا عرصہ ایسے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ میری چھوٹی بہن بھی اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور بھائی بھی میرے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اماں کو میں نے بالکل آرام اور سکون دے دیا تھا۔ اب میری زندگی میں سوائے سکون کے کچھ بھی نہ تھا۔ ایک بار وہ مالک جس کے ہوٹل پر میں کام کرتا تھا وہ میرے ہوٹل پر آیا۔ اس نے میری تعریف کی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، شروع سے ہی تم بہت محنتی تھے، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنو گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر چھوٹا بھائی جو بہت پڑھ لکھ گیا تھا، اس کا بھی آگے یہی ارادہ تھا۔ وہ ہوٹل کی ایک چین بنانا چاہتا تھا میرے ساتھ مل کر۔ میں نے اسے باہر ملک پڑھنے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کر سکے اور نئے نئے آئیڈیاز دے کر ہم اپنے ہوٹل کو ترقی دیں۔ جتنے بھی میں نے خواب دیکھے تھے وہ سب پورے ہو گئے تھے۔ میرا ہوٹل شہر کا سب سے بڑا 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ بڑے بڑے لوگ یہاں پر کھانا کھانے آتے تھے، لیکن میں نے سختی سے ویٹرز اور دوسرے ملازموں کو کہہ رکھا تھا کہ کبھی بھی کوئی فقیر یا غریب اس ہوٹل پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا۔ یہ سب وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میں اس بات پر بہت برا مناتا ہوں اگر کوئی فقیر مجھے بد دعا دے کر جائے اور اسے بھیک نہ ملے۔ پھر ایک دن جب میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، مجھے زور زور سے چوکیدار کے بولنے کی آواز سنائی تھی۔ شاید وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی مینیجر کو بلایا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا شور ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، صاحب، دراصل ایک آدمی آیا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر اپنی بیٹی کی شادی کا کھانا آرڈر کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کا کھانا یہاں سے دینا چاہتا ہوں۔ بھلا اس کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ ہمارے ہوٹل کا کھانا افورڈ کر سکے؟ تبھی تو چوکیدار نے اسے بھگا دیا تھا، لیکن وہ بار بار یہیں پر چلا آتا ہے۔ 3-4 دن ہو گئے ہیں، متواتر آئے جا رہا ہے۔ اب ہم اسے کیسے سمجھائیں؟ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، بہت غلط بات ہے، ذرا مجھے اس سے ملنے کا موقع تو دو، اسے اندر بلاؤ۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ آدمی اندر چلا آیا تھا۔ عجیب میلے کچیلے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ دکھنے میں وہ انتہائی غریب لگ رہا تھا، لیکن اس کے بال اور اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ صرف غربت ہی اس کا سب سے بڑا قصور ہے، ورنہ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کا نور دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے بابا جی، آپ مجھے بتائیں۔ تبھی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، بیٹا، بس بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹی کو پال پوس کر جوان کیا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی خواہش تھی کہ میری شادی کسی شہزادی کی طرح ہو۔ میں ٹھہرا ایک غریب مزدور۔ میں نے اس کا اچھی جگہ پر رشتہ تو پکا کر دیا، لیکن اسے شاندار جہیز دینے کے چکر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب اس کے سسرال والے جو بہت امیر ہیں، ان کی خواہش ہے کہ شادی کا کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ میں ایک غریب انسان ہوں، میں تھوڑے سے پیسے تو آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ میری بیٹی کی شادی کے کھانے کا بندوبست کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جتنی تعداد وہ لوگوں کی بتا رہا تھا وہ تو اچھی خاصی تھی۔ میرے مینیجر اور دوسرے سب لوگ حیران تھے کہ میرا جواب کیا ہوگا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس دن مجھے بہت اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے نقصان کی پرواہ نہیں، مجھے ہر حال میں اس آدمی کی مدد کرنی ہے، اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں فوراً اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، بابا جی، آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی کی شادی کا کھانا میں ہی دوں گا، اور اسی ہوٹل سے جائے گا کھانا۔ کھانا اتنا شاندار ہوگا کہ آپ کی بیٹی کی وہ لوگ کئی سالوں تک تعریفیں کریں گے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گیا تھا، بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد مینیجر کہنے لگا، صاحب، یہ آپ نے کیا کیا؟ ہمارے ہوٹل کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، کسی کی خوشی کے لیے ہمیں نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو وہ نقصان نہیں ہوتا، اس لیے تم فکر مت کرو۔ ویسے بھی اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی کی اتنی بڑی مدد کر سکیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے ہوٹل پر اس غریب آدمی کی بیٹی کی شادی کا کھانا پک رہا تھا۔ چاروں طرف لذیذ خوشبو پھیل رہی تھی۔ نہ جانے کون کون سے آئٹم تیار کیے جا رہے تھے۔ 20 مختلف قسم کے کھانے اور شاندار قسم کے مشروبات، میں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سارا کھانا بڑی سی گاڑی میں رکھوایا، میں خود اسے لے کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر جانے لگا۔
شادی چونکہ رات میں تھی اسی لیے میں اس راستے پر جاتے ہوئے حیران تھا۔ یہ عجیب و غریب راستہ ہے، یہاں سے پہلے میرا کبھی گزر نہیں ہوا تھا۔ ہر طرف شہنائیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ساتھ آئے ہوئے ہوٹل کے ملازم خوفزدہ نظر آ رہے تھے، بار بار مجھے کہتے، صاحب جی یہ راستہ تو بہت خطرناک ہے، آپ نہیں جانتے اس راستے کے بارے میں، اس راستے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شہنائیوں کی آوازیں تو ایسے گونج رہی تھیں جیسے شادی یہیں قریب میں ہو رہی ہو، لیکن نہ تو کوئی رونق تھی اور نہ ہی کہیں کوئی چمک دمک نظر آ رہی تھی۔ میں بھی پریشان تھا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ ہم وہ راستہ تلاش کر رہے تھے جو ہمیں شادی تک لے کر جائے، لیکن مسلسل ڈھول بجنے کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میرے ساتھ آئے ہوئے دونوں ملازم لڑکوں کی رنگت خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں۔ برسوں پرانی بات میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں پر اکثر میں اپنے بچپن میں کھڑا ہو کر کھانا فروخت کیا کرتا تھا۔ راستہ تو اس آدمی نے یہی بتایا تھا، تو آخر وہ گھر کہاں ہے اور شادی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے ساتھ آئے ہوئے دونوں ملازم اس قدر خوفزدہ تھے کہ میں نے انہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ دونوں کہنے لگے، صاحب جی ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں ان سے کہنے لگا، فکر مت کرو، میں ایسے معاملات سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ شاید وہ بھی میرے ہی حکم کے انتظار میں تھے۔ دونوں سر پر پاؤں رکھ کر ایسے بھاگے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں گاڑی میں رکھا ہوا کھانا لے کر آگے ہی آگے بڑھنے لگا۔ اچانک ہی میری نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں پر بڑے بڑے شامیانے لگے ہوئے تھے۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، پر اسرار سی آندھی تھی سرخ رنگ کی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شادی تو یہیں ہو رہی ہے۔ میں جیسے ہی وہاں جا کر کھڑا ہوا، اچانک ہی اس شامیانے سے نکل کر آدمی میری گاڑی کے ارد گرد جمع ہوئے اور انہوں نے سارا کھانا نکال لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی بارات ہے، لیکن وہ لوگ اتنے عجیب سے کیوں لگ رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر اس آدمی پر پڑی اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک غربت زدہ حلیہ لے کر میرے سامنے آیا تھا، آج اس کا شاہی لباس اور پہنے ہوئے ہار زیورات دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ آدمی کسی سردار کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ حلیے سے کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی غریب آدمی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ بڑی عجیب تھی۔ میں کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے یقین تھا نوجوان، جیسے تم بچپن میں تھے ایسے ہی اب ہوگے، جبھی تو تمہاری نیکی کا یہ جذبہ مجھے متاثر کر گیا تھا۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ تبھی اس شامیانے کے اندر سے کافی لوگ نکل کر میرے سامنے آئے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ جب میں ان سے ملا تھا تو اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ میں انہیں یاد نہ رکھ سکتا۔ یہ میں جنات کی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ یہ جنات کی شادی تھی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، میں ان کا سردار ہوں، آج میری ہی بیٹی کی شادی ہے، لیکن اس کی خواہش تھی کہ میری شادی کا کھانا کسی انسانی شادی کے کھانے جیسا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ برسوں پہلے ایسے ہی ایک لڑکے سے ہماری ملاقات ہوئی تھی جسے کھانا پکانے کا بہت شوق تھا۔ اسی لیے میں تمہیں آزمانے کے لیے تمہارے ہوٹل پر پہنچا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج بھی تمہارا دل کسی برائی سے پاک ہے، تمہارے دل میں نیکی کا جذبہ بھرا ہوا ہے۔ اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہے، اور تم بھی ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہو جاؤ، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اب وہ سب مجھے مدعو کر رہے تھے۔ میں اندر سے خوفزدہ تھا کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک جنات کی شادی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ نیک جنات ہیں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں پھر ان کے ساتھ ان کی شادی میں شرکت کرنے بیٹھ گیا۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو سبھی میرے کھانے کی تعریف کر رہے تھے۔ پھر وہ سردار کہنے لگا، سنو لڑکے، تمہیں اب کبھی بھی کوئی ضرورت ہو، کبھی ہماری یا پھر کسی چیز کی طلب ہو تو ہم سے ضرور کہنا، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت نواز رکھا ہے۔ ہم دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنے لگا، اب میری زندگی میں ساری کمی دور ہو چکی ہے، کچھ آپ لوگوں کی مدد اور کچھ اللہ کے فضل سے میں نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا ہے۔ اب ہمارے گھر میں بہت خوشحالی ہے۔ یہ سن کر ان سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پوری رات یہ تقریب چلتی رہی۔
پھر جیسے ہی صبح کے 4 بجے میں اب اپنے گھر کے لیے جانے والا تھا، لیکن وہ رات کو اسی طرح مصروف تھے جیسے ان کے لیے یہ رات نہیں بلکہ دن بھر ہو۔ پھر میں چپکے سے وہاں سے نکل آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جیسے ہی میں اس راستے سے گزر کر گھر کی طرف آنے لگا کہ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ نسوانی پیروں کی آواز تھی کیونکہ پائل کی چھن چھن فضا میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک لڑکی تھی جس نے بلا کا ہار سنگھار کر رکھا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی عجیب سی آنکھوں اور چہرے نے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ کوئی جن زادی ہے جو شادی کی تقریب سے اٹھ کر میرے پیچھے آئی ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو میرے پیچھے پیچھے؟ میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرائی، پھر کہنے لگی، کیونکہ مجھے تم بہت اچھے لگے ہو، میں تم پر عاشق ہو گئی تھی تمہیں دیکھتے ہی، تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ وہ میری تعریف کر رہی تھی جبکہ میں اس جنزاتی سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، بہتر ہوگا کہ تم اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جاؤ۔ میرا تم نیک جنات کے ساتھ آنا جانا اس لیے ہے کیونکہ میں بچپن سے ہی ان سے ملاقات کرتا رہا ہوں، لیکن ہماری دنیا تمہارے لیے نہیں بنی، تمہاری دنیا یہی ہے۔ میں اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ جنزادی زور زور سے کہے لگاتے ہوئے کہنے لگی، آج تو میں جا رہی ہوں لیکن تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی جبکہ میں کچھ خوفزدہ سا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ جلدی سے میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور پھرتی سے گھر تک پہنچ گیا تھا، لیکن گھر تک پہنچتے پہنچتے میرا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں آج پہلی بار اتنا خوف محسوس کر رہا تھا۔ اماں پریشان سی بیٹھی تھیں، مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، تم جانتے ہو کہ میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں، پھر بھی اتنی دیر سے آتے ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں، پہنچا دیا اس غریب آدمی کی بیٹی کی شادی کا کھانا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اماں کو کیا بتاتا کہ وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی جو مجھے آزمانے کے لیے میرے ہوٹل پر آئے تھے، اور میں اس آزمائش میں پورا اترا تھا۔ لیکن وہ جنزادی بار بار میرے خواب میں آتی رہی۔ رات بھر میں ڈرتا رہا۔ صبح تیار ہو کر اپنے ہوٹل پر پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں ملازم لڑکے مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ پھر ایک لڑکا میرے پاس آ کر کہنے لگا، صاحب جی ہمیں معاف کر دیں، ہم رات کو آپ کو چھوڑ کر آ گئے تھے، حالانکہ ایسی خوفناک جگہ پر آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں انہیں کہنے لگا، کوئی بات نہیں، مجھے ایسی جگہوں سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر وہ کہنے لگا، لیکن صاحب جی ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھا تھا جس کی وجہ سے ہم خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں حیرت سے کہنے لگا، تم نے کیا دیکھا تھا اور وہ سب مجھے کیوں دکھائی نہیں دیا؟ وہ لڑکا کہنے لگا، ہمیں درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ وجود دکھائی دیے تھے جو ہمیں دیکھے جا رہے تھے، شاید وہ ہمارے جانے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ وہاں سے کیوں نہیں بھاگے؟ پھر میں ان کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اپنا یہ راز ہمیشہ کے لیے سینے میں دفن کر کے رکھنا چاہتا تھا کہ کبھی زندگی میں میرا جنات سے واسطہ پڑا ہے۔ اب میرا ہوٹل بڑے شاندار طریقے سے چل رہا تھا، اب مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ لیکن ایک رات جب میں اپنی گاڑی میں رات کے 2 بجے گھر کی طرف جا رہا تھا تو مجھے کوئی پیچھے سے پکارنے لگا۔ ایک بار پھر سے میرا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے گاڑی کے شیشے سے دیکھ لیا تھا کہ پیچھے کوئی لڑکی کھڑی ہے جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اس کے لمبے لمبے بال پاؤں کو چھو رہے تھے۔ اس قدر خوفناک حلیہ تھا کہ باوجود خوبصورتی کے میں اس سے سخت خوفزدہ تھا۔ کون ہو تم اور گاڑی کیوں رکوائی ہے؟ میں نے سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی۔ اس کی خوفناک کہے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ وہی جنزادی ہے جو انسانی روپ لے کر میرے سامنے آئی ہے۔ وہ میرے پیچھے پڑ چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ اس دن تو ہماری شادی کی تقریب میں بڑے آرام سے جنات سے بات کر رہے تھے، پھر مجھے دیکھ کر ڈر کیوں رہے ہو؟ میں اسے کہنے لگا، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری وجہ سے وہاں نہیں گیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے پیچھا چھڑانے کے لیے کسی عامل یا مولوی سے رجوع کرنا پڑے۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگی، اگر ایسا کچھ کیا تو میں اس بات کا تم سے بدلہ لوں گی۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے میں اب تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن تمہیں ہر جمعرات کی رات کو 12 بجے ہمارے قبیلے میں آنا ہوگا۔
مجھ سے ملاقات کرنے، تاکہ میں بھی اپنی سہیلیوں کو فخر سے بتا سکوں کہ ایک انسان مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ میں اسے جھوٹا یقین نہیں دلا سکتا تھا، صاف صاف کہنے لگا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تم صرف ایک دھوکہ ہو، تم ایک جن زادی ہو، کوئی انسانی لڑکی نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی، کیونکہ میں اسے دوبارہ بلانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے چلا چلا کر پکار رہی تھی، لیکن میں نے اس کی آوازوں پر دھیان نہیں دیا۔ جلدی سے گاڑی لے کر میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پریشانی کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، یہاں تک کہ اماں کو بھی نہیں، جو دن رات مجھ سے پوچھتی رہتی تھیں کہ میں اتنا خوفزدہ کیوں رہتا ہوں اور اچانک راتوں کو کیوں اٹھ جاتا ہوں۔ لیکن ایک دن اماں کی بات پر میں چونک گیا۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا، میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس گھر میں بھی رونق ہو۔ تیرا بھائی تو پردیس چلا گیا ہے پڑھائی کرنے کے لیے، اور بہن بھی رخصت ہو گئی ہے۔ اب گھر میں کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں اکیلے سارا دن ہی انتظار کرتی رہتی ہوں۔ مجھے اماں کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے میں نے ہاں کر دی تھی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری شادی ہو جائے، لیکن ایک دن جب زیادہ رات ہو گئی، نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے آئی تو مجھے گاڑی روکنی پڑی۔ تم شادی کرو گے تو صرف مجھ سے اور کسی سے بھی نہیں۔ اس کی عجیب فرمائش پر میں حیران تھا۔ مجھے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگی، اگر تم نے کسی لڑکی سے شادی کی تو میں اس لڑکی کی جگہ پر خود دلہن بن کر بیٹھ جاؤں گی اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اب پریشانی بڑی تھی، یہ مجھے کسی کو بتانی ہی ہوگی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر میں یہ بات کس کو بتاؤں؟ شاید کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، کیوں نہ میں اسی سردار کے پاس چلا جاؤں؟ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ میں اسے کہوں گا کہ اس کے قبیلے کی ایک جن زادی مجھے تنگ کر رہی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میں فوراً اس پر عمل کرنے کا سوچنے لگا، لیکن میں اس کے سامنے کیسے اس کے قبیلے میں جاؤں گا؟ اسی بات پر میں پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن اس دن جب میں چپکے چپکے اسی راستے پر جا رہا تھا تو وہ میرے سامنے آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو تم؟ میں جلدی سے کہنے لگا، میں تم سے ہی ملنے جا رہا تھا۔ میں سردار سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ میں نے اس سے جھوٹ کہا تھا، اور حالانکہ اندر سے میں بہت خوفزدہ تھا، لیکن وہ بس یہ سن کر خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، چلو میرے ساتھ۔ پھر میں اندر چلا گیا تھا سردار کے پاس۔ یہ جنات کی دنیا تھی، یہاں پر انصاف سے کام کیا جاتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک جنات تھے، وہ کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیتے تھے۔ میں ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، میری شادی ہونے والی ہے، لیکن آپ کے قبیلے کی ایک جنزادی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ جس دن سے میں یہاں آیا تھا وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ سردار یہ سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا، اس کی یہ ہمت! ہم نیک جنات ہیں، ہم کسی بھی انسان کو تنگ نہیں کرتے، اسی لیے میں اسے بھی سمجھاؤں گا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ فوراً ہی وہ جنزادی اندر آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے کا اظہار کر رہی تھی، لیکن سردار کہنے لگا، تم اس قبیلے کے جس بھی جنزاد سے کہو گی ہم تمہاری شادی کر دیں گے، لیکن اس انسان کو تنگ نہ کرو، یہ بہت نیک اور مہربان ہے۔ وہ جنزادی کہنے لگی، یہ بہت اچھے دل کا ہے، تبھی تو میں اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ تو سردار کہنے لگا، اب اس کا فائدہ نہ اٹھاؤ اور اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دو، یہ ویسے ہی بڑی پریشانی میں اپنی زندگی گزار چکا ہے۔ جنزادی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آج کے بعد اس کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن میں اس جنزاد سے شادی کروں گی جو اس قبیلے کا سب سے خوبصورت جنزاد ہے۔ سردار نے اس کی بات مان لی تھی۔ میں شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر سے انہوں نے میری مدد کی تھی۔ پھر میں جلدی سے اپنے گھر آ گیا جہاں پر اماں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اب میری شادی کا دن بھی قریب آ گیا تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے میں اپنے ہوٹل پر رات گئے تک بیٹھا ہوا تھا، جب مجھے سامنے سے کئی لوگ اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مجھے آ کر کہنے لگے، کیا تم ہمیں اپنی شادی کی دعوت نہیں دو گے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے۔ میں ان سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ لوگ ضرور میری شادی میں آنا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئے تھے۔ پھر کہنے لگے، آج تک ہم کسی انسان کی شادی میں نہیں گئے، ہم تمہاری شادی میں ضرور آئیں گے اور تحفہ بھی لے کر آئیں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اب میری شادی کا دن قریب آ گیا تھا۔
میں نے دیکھا کہ شادی میں کچھ اجنبی چہرے بھی تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اماں حیران تھیں کہ یہ لوگ کون ہیں جو شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ تبھی ایک عورت جو ایک جنزادی ہی تھی وہ میری دلہن کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ میری بیوی اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر جب میں نے شادی کے بعد اس تحفے کو کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ قیمتی ہیروں کا ایک خوبصورت سا زیور تھا۔ میری بیوی حیرت سے کہنے لگی، کس نے اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے؟ اس کی بات پر میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ اتنا قیمتی زیور کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ یہ دینے والے وہی نیک جنات تھے جو میری شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ شادی کے بعد میری زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ کبھی کبھار میں اس راستے سے گزرتا تھا تو مجھے ان کی یاد ضرور آتی تھی جو ایک نہیں بلکہ کئی بار مجھ پر احسان کر چکے تھے۔